حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک ایسی داستان ہے جو صبر، ایمان اور اللہ کی حکمت کی روشنی میں ہمیں سبق دیتی ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اپنے والد کے سب سے زیادہ محبوب۔ بچپن سے ہی ان کا دل پاک، معصوم اور سچا تھا۔ ان کے بھائیوں کے دل میں ان سے رشک تھا، کیونکہ والد کی محبت یوسف کے لیے سب سے زیادہ تھی۔ ایک دن یوسف نے خواب دیکھا۔ وہ اپنے والد کے پاس گئے اور کہا، اے والد، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند دیکھا، اور یہ سب میرے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سنی، مسکرائے اور فرمایا، بیٹا، یہ خواب اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ اسے اپنے بھائیوں سے مت کہو تاکہ حسد پیدا نہ ہو۔ لیکن بھائیوں کا دل پہلے ہی حسد سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ والد کی محبت یوسف کے لیے بہت زیادہ ہے اور شاید وہ یوسف کو سب پر فوقیت دینا چاہتے ہیں۔ حسد نے ان کے دل اندھا کر دیا۔ انہوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ یوسف کو نقصان پہنچائیں اور یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ پھر اپنے والد کے پاس جا کر جھوٹ بولا کہ ایک جانور نے یوسف کو کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، مگر وہ صبر اور ایمان کے ساتھ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے رہے۔ کنویں میں یوسف علیہ السلام اکیلے تھے۔ اندھیرا تھا، سردی تھی اور خوف تھا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی یاد اور سکون موجود تھا۔ وہ اپنے رب سے دعا کرتے اور ہر مشکل میں صبر کرتے۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ گزرا جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر لے جا کر غلامی کے طور پر بیچ دیا۔ مصر میں پہنچ کر بھی یوسف کی ایمانداری، نیکی اور صبر نے انہیں سب کے لیے قابل احترام بنایا۔ وہ اپنے دل میں کبھی نا امیدی نہیں لائے، بلکہ اللہ کی رضا اور مدد کو اپنا ہمدم بنایا۔ چند سال بعد ایک امتحان آیا۔ یوسف کی خوبصورتی اور پاکیزگی کی وجہ سے ایک مصری عورت نے ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ یوسف نے اللہ کی پناہ مانگی اور فتنہ سے بچ گئے، مگر جھوٹے الزام کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید میں بھی وہ حوصلہ نہیں ہارا۔ انہوں نے اپنے ساتھی قیدیوں کی مدد کی اور خوابوں کی تعبیر کرنا شروع کی۔ قید میں یوسف نے 2 ساتھی قیدیوں کے خواب کی تعبیر کی۔ ایک کو خوشخبری ملی اور دوسرے کو انتباہ۔ یہ سب دیکھ کر قیدی اور قیدبان دونوں یوسف کی حکمت اور نیکی کے قائل ہوئے۔ قید کے کئی سال گزر گئے، مگر یوسف کا صبر اور ایمان کبھی کم نہ ہوا۔ اللہ نے ان کی کوششوں اور صبر کو دیکھا، اور ایک دن بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے لیے شاہ کو ایک خواب آیا تھا جس کا کوئی حل نہیں نکال سکا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی اور بتایا کہ چند سال خوشحالی کے بعد سخت قحط سالی آئے گی۔ بادشاہ نے یوسف کی عقل اور ایمانداری دیکھی اور انہیں مصر کے وسائل کے انتظام کی ذمہ داری سونپی تاکہ قحط سے ملک محفوظ رہ سکے۔ کچھ سال بعد قحط کی وجہ سے یوسف کے بھائی مصر آئے تاکہ اناج حاصل کر سکیں۔ نہیں جانتے تھے کہ یہ مصر کے بھائی مصر باتے ہیں، یوسف ہے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا، مگر اپنے بھائیوں سے بدلہ نہ لیا۔ انہوں نے انہیں چالاکی اور حکمت کے ساتھ آزمائش میں رکھا تاکہ ان کے دل صاف ہوں۔ آخرکار یوسف نے پردہ ہٹایا اور بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف ہیں۔ بھائی خوف زدہ اور شرمندہ ہوئے، لیکن یوسف نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان سے صلح کی اور بچپن کا خواب پورا ہوا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کی عزت میں جھک گئے، اور اللہ نے یوسف کی زندگی میں صبر، ایمان اور نیکی کے ذریعے عظیم کامیابی عطا کی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات، حسد اور ناانصافی کے باوجود اللہ پر ایمان اور صبر کے ساتھ چلنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ ہر امتحان اللہ کی حکمت کا حصہ ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی اور عزت آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی حفاظت ہر حالت میں ہمارے ساتھ ہے۔ صبر اور ایمان سے زندگی میں سکون اور کامیابی آتی ہے، اور اللہ کی حکمت ہمیشہ کامل ہے۔